اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر ناظرین میں عرض کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی بہت زیادہ عام ہے، اور دھوکہ دینا ایک روایت بن چکا ہے، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ دھوکہ دہی کو ہم جو ہے کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر میری گاڑی ہے، کار ہے، اس میں کوئی خرابی ہے اور دھوکہ دے کر اس کی جھوٹی تعریفیں کر کے اسے بیچ دیا اور عیب نہ بتایا۔ گھر میں ہے، گھر ڈاکومنٹیشنز میں کوئی کمی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، لیکن اگلے بندے سے جو خرید رہا ہے اس سے چھپایا اور اسے بیچ دیا۔ ناظرین، اس میں کوئی اور تصور نہیں کی جاتی۔ اچھا، ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ناظرین ہماری چیز میں کوئی خرابی ہے تو بغیر عیب بتائے ہم نے اسے بیچ دیا، تو ہم ان چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اپنی سمجھداری سمجھتے ہیں، اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہے، حکمت اور ہے، ذہین ہونا اور ہے، سمجھداری، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لیکن دھوکہ دہی، چالاکی، دوسرے کو ناظرین جو ہے وہ یوں سمجھ دیں کہ اسے حقیقت سے دور رکھنا، یہ سمجھداری یا یہ ذہین ہونا یا ناظرین یہ حکمت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، اور اگلے بندے کو اندھیرے میں رکھنا ہو سکتا ہے، اور اس سے حضور نبی کریم قرآن کریم میں بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں تو ناظرین ہوا کیا کہ ایک گندم کا انبار تھا، تو بارش ہو چکی تھی، تو ناظرین اوپر جو ہے وہ صحیح گندم تھی، لیکن ذرا سا ہاتھ لگایا تو اندر سے جو ہے وہ گیلی گندم تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑوں کا بزنس فرماتے تھے، بڑے مالدار تھے، اور ناظرین آپ جب کسی کام سے گئے تو آپ نے اپنے پاس جو لڑکا کام کرنے والا تھا اس سے فرمایا تھا کہ یہ فلاں تھان بیچنا تو عیب بتا کر بیچنا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ اللہ اکبر، ابھی دیکھیں یہ سوچ دیکھیں، تو آپ کام سے گئے، واپس آئے تو پتہ لگا کہ وہ تھان تو بک گیا، لیکن اس لڑکے نے اس تھان میں جو عیب تھا وہ نہیں بتایا۔ تو ہوا یہ ناظرین کہ آپ نے اس دن، اب ظاہر ہے کہ وہ کتنے کا بیچا یہ تو معلوم تھا، لیکن وہ پیسے اور پیسوں میں مل گئے، تو آپ نے اس دن تقریباً میرے خیال میں 30,000 دینار تھے یا دراہم تھے، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیے۔ یعنی جتنا کچھ تھا نا اس دن، جتنی بکری ہوئی تھی وہ ساری اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی، کہ ہم دھوکہ دہی کا مال ہم استعمال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھداری عطا فرمائے اور ہمیں دھوکہ دینے سے اور دھوکہ کھانے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔